السلام علیکم میرے پیارے ویورز، کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج میری جس ٹاپک پر آپ سے بات ہونے جا رہی ہے وہ ہے 5000 سال پرانی کتاب۔ اس کا نام ہے رگ وید۔ یہ ایک ہندی کتاب ہے۔ اس میں اسلام کے بہت سے واقعات لکھے ہوئے ہیں، جس میں جیسے صلح حدیبیہ کا واقعہ، فتح مکہ کا واقعہ، اور سب سے بڑا جو آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہی ہوں، جو آپ کو بتانے جا رہی ہوں، وہ ہے ایک نجومی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کا واقعہ۔ چلیں تو پھر شروع کرتے ہیں۔ رگ وید ایک 5000 سال پرانی کتاب ہے۔ رگ وید میں ایک چیز لکھی ہوئی تھی کہ جب ہندوؤں کے بھگوان پر مصیبت آئی تھی، آزمائش آئی تھی، تو بھگوان نے یہ 2 لفظ پڑھے تھے تو ان کی مصیبت اور پریشانی ختم ہو گئی تھی۔ اور وہ 2 لفظ انہوں نے بھاشا سنسکرت میں بھی لکھے ہیں، اور جب ان 2 لفظوں کا ترجمہ کیا گیا تو وہ بن گئے یا ہادیو یا رحیمو۔ شام کے سفر میں قبول اسلام سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر جا رہے تھے۔ وہاں کا ایک جوگی انہیں ملا، یعنی جسے جوتشی یا نجومی بھی کہتے تھے۔ پرانی کتابوں کا علم رکھتا تھا، جیسے تورات، زبور، انجیل۔ وہ کہنے لگا، آپ مکہ سے آئے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہاں، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کہا کہ قریشی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا کہ بنو تمیم سے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ جوگی نے کہا، یہ تو نشانیاں پوری ہو گئیں، اب ذرا پیٹ سے کپڑا اٹھائیے، میں نے ایک اور نشانی دیکھنی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں تو نہیں اٹھاتا۔ جوگی نے کہا، وہ ایک نشانی ہے جو کہ آپ کی ناف کے اوپر ایک تل ہے، اگر تو وہ چوتھی نشانی بھی پوری ہو گئی۔ آخر انہوں نے کپڑا اٹھایا تو دیکھا کہ ناف کے اوپر تل تھا۔ وہ کہنے لگے، ایک نبی آئے گا، وہ آخری نبی ہوگا، سچا نبی ہوگا، آپ اس کے قریبی ساتھی ہوں گے اور سب سے پہلے ایمان لانے والے ہوں گے، اور خیال رکھنا اس موقع کو ضائع نہ کر دینا۔ آپ کے پاس پوری نشانیاں ہیں، مکہ کے ہیں، قریشی ہیں، بنو تمیم کے ہیں، اور ناف کے اوپر ایک تل ہے، اور یہ ہماری ساری پرانی کتابوں میں لکھی ہوئی علامتیں ہیں۔ اور اگلی بات جو بہت ہی عجیب کہی، جب تمہارے نبی بیمار ہو جائیں گے تو تمہیں نماز کے مصلے پر کھڑا کریں گے، اور ایک بندہ کھڑا ہوگا، اسے ہٹائیں گے۔ اور واقعی یہ واقعہ ایسے ہی ہوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، نماز پڑھو، تو انہوں نے سمجھا کہ کوئی بھی پڑھ لے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلے پر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے سنتے ہی اندر سے آواز دی، عمر کو ہٹاؤ اور صدیق کو کھڑا کرو۔ نماز توڑوائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں نماز کے لیے کھڑا کریں گے، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں گے، جب روانگی کا وقت آئے گا، ان کی نیابت اور خلافت بھی تجھے ملے گی، وہ تجھے بنا کے جائیں گے۔ یہ سفر سے واپس شام کا سفر تھا۔ واپس آئے تو کچھ عرصے کے بعد اللہ کے حبیب کی نبوت کا اعلان ہوا۔ رگ وید میں اللہ کے حبیب کا حلیہ مبارک بھی لکھا ہوا ہے، جو 5000 سال پہلے کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں مدینے والے کے ساتھیوں کے حلیے بھی لکھے ہوئے ہیں۔ رگ وید میں یہاں تک لکھا ہوا ہے، صلح حدیبیہ کا، فتح مکہ کا، ہر چیز کی حقیقت لکھی ہوئی ہے۔ آج آپ کے ساتھ ایک وظیفہ لکھا ہوا شیئر کرنے جا رہی ہوں، وہ یہ ہے، یا ہادیو یا رحیمو،
یہ اس کتاب کا لکھا ہوا وظیفہ ہے اور جو مصیبت کے وقت بھگوان نے بھی پڑھا تھا۔ آپ دیکھیں کہ اس وظیفے کی کتنی طاقت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حدیث میں بھی آتا ہے جو بھی ان 2 ناموں سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے میں اس شخص کو وہ جس حال بھی مرے اس کا خاتمہ ایمان پر کروں گا اور اس کو کلمہ نصیب ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی ان 2 لفظوں کے بہت فائدے ہیں۔ ہماری مشکلات، مسائل، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ 2 لفظوں کا ورد کریں، یا ہادی ہو یا رحیم ہو۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہماری تمام پریشانیوں کو حل کرے گا۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔